میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ہم دونوں کی پرسنل لائف کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہر کسی سے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ہماری پرسنل باتیں جو تھی وہ اس کی بہن، اس کی مدر، اس کی کزنز، اس کے انکل آنٹیز، آفس میں جتنے کولیگس تھے، ہر ایک کو ہم دونوں کی جتنی بھی پرسنل باتیں ہوتی تھی وہ سب کچھ معلوم تھی۔ اور اس وجہ سے اس کے گھر والوں کے سامنے ہم دونوں کی عزت نہ بچی، اور ایون کہ میرے گھر والوں کے سامنے بھی میری عزت نہ بچی۔ تو وہ ایک بہت بڑا جھوٹا تھا، اور ایموشنلی مینپولیٹیو بھی تھا۔ وہ اتنا زیادہ کنٹرولنگ تھا کہ اگر میں اپنے جذبات اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ ہمیشہ سے اس کو اس طرح کا رنگ دیتا تھا کہ جیسے میں ہی ہر چیز میں غلط ہوں۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہفتوں ہفتوں تک میرے سے بات نہیں کرتا تھا، اور اگر میں کبھی مطلب اسے ناراض ہو جاؤں یا کچھ بھی ہو جاؤں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ 2-3 ہفتے بھی مجھ سے بات کیے بغیر ایک گھر میں رہ سکتا تھا۔ اور سڈنلی ایسا ہوتا تھا کہ اچھا اتنی لڑائی ہو رہی ہے اور اتنا کچھ چل رہا ہے، اور وہ اچانک سے آتا تھا اور ایسے محبت دکھانے لگ جاتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر کل رات کو اس نے مجھے گندی گندی گالیاں دی ہیں اور میرے ساتھ وربلی ابیوز کیا ہے، تو وہ نیکسٹ ڈے مجھے کوئی گفٹ دے دیتا تھا یا پھر مجھے ہالیڈے پہ لے جاتا تھا کہ ہاں چلو۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری گفٹس اور یہ سارے ہالیڈیز وغیرہ جو ہیں یہ وربلی ابیوز کرنے کے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ جب میں دوں گا تو وہ سب کچھ مٹ جائے گا، حالانکہ میرے دل سے کبھی بھی وہ باتیں مٹتی نہیں تھی۔ خیر اس کے بعد وہ اس کی فیملی جو تھی وہ ہمیشہ سے اس کی بہت تعریف کرتی تھی، اور کیونکہ وہ سب کے سامنے اپنا امیج بہت اچھا لگتا تھا، سب کے سامنے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے بات کرتا تھا جیسے وہ بہت مہذب ہے۔ حالانکہ اس کے منہ پہ ہمیشہ گالی رہتی تھی، جب بھی ہم دونوں گھر میں ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا تھا تو گالی کے ساتھ ہی وہ شروعات کرتا تھا۔ تو سم ٹائمز کیا وہ مطلب شادی کے شروع دن سے لے کے ہی اس کا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہی مجھے ڈیورس دینے کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ اور اس کا بزنس کافی اچھا تھا، لیکن اگر وہ مجھ پر ایک پینی بھی خرچ کرتا تھا تو وہ اس کا حساب برابر رکھتا تھا کہ ہاں یہ 10 پاؤنڈ کا تمہیں میں نے لے کے چیز دیا تھا نا اس دن، تو وہ مطلب ایک ایک پینی پینی کا حساب رکھتا تھا، لیکن اپنی فیملی پہ یا اپنے باقی ریلیٹیوز پہ وہ ایزیلی خرچ کر سکتا تھا۔ تو اس کے بعد جب میں نے یہ اس کا رویہ دیکھا تو کیونکہ میں خود سے پڑھی لکھی تھی تو میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کا سوچا، اور میں نے خود کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی دن اٹھتا تھا کسی بھی فرینڈس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کوئی ہالیڈے پلان کرتا تھا، اور کیونکہ ہمارے بچے بھی نہیں تھے اسٹل وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کے خود بے شک ایک ایک مہینے کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ اور اس دوران میں نے کتنے زیادہ اس کے میسیجز بھی دیکھے تھے جو کہ دوسری عورتوں کے ساتھ تھے، جو کہ قابل اعتراض میسیجز تھے، جو کہ ایک بیوی کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتی۔ خیر میں نے جب اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانے کا سوچا، پھر میں نے اپنی جاب ایک ڈھونڈی، میں نے جاب کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے پھر خود ہی ایک دن آیا میرے پاس کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ہالیڈے سے واپس آیا، اور آتے ہی جب میں نے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں کے لیے کہاں غائب تھے، تو اس نے کہا آپ ایسا کرو کہ آپ برمنگھم میں کسی بھی شریعہ جو ہے نا شریعہ کونسل ہوگی اس سے آپ جا کے نا میرے سے خلا لے لو۔ تو اب اس حد تک ایک تو میں ویسے فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی، اور دوسرا میری برداشت بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو چلو اس بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں، لیکن خیر میں پھر بھی کیونکہ میرے گھر والے جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا صبر کرو، اتنا جلدی ان ریلیشنز کو خراب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جب دیکھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ ان کی کافی انوالومنٹ تھی، اور یہ جو ہالیڈیز ہوتے تھے اس میں وہ اس لڑکی کے ساتھ ہی موسٹلی پایا جاتا تھا، اور میں نے اس لڑکی کے اکاؤنٹ پہ ان دونوں کی پکچرز وغیرہ بھی دیکھی، تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اور اب مجھے اس کا کوئی سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور آخر کار 10 سال بعد میں نے جو تھی وہ اپنے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ ڈیورس جو تھی وہ فائل کر دی، اور اس وقت بھی وہ دوسرے ملک میں تھا، اور جب اسے نوٹس ملا کہ میں نے ڈیورس فائل کر دیا تو پھر اس کے بعد پھر سے دوبارہ وہی جو اس کا ایک نارسسٹ اپروچ تھی، معافیاں تلافیاں اور یہ وہ، اور مجھے کہنا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہمارا ریلیشن خراب ہو رہا ہے، ہم 10 سال سے میرڈ ہیں، اب آ کے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے سب چیزوں کو اگنور کیا، اور اس کی فیملی بھی پھر اسٹل مجھے میسیجز کر رہی تھی کہ
آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشوز بنا کے ڈیورس نہیں لینی چاہیے. تو لیکن اس وقت میں کیا فیل کر رہی تھی وہ میں ہی جانتی ہوں. یہ ایک ہماری بہن کی لائف کے بارے میں مجھے آج ہی انہوں نے اپنی یہ زندگی کی ایک داستان جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پیراگراف میں مجھے کر کے بھیجی ہے کہ میں ان کی لائف جو ہے وہ مطلب یہ ایک کہانی ان کی شیئر کروں آپ کے ساتھ. کہ سم ٹائمز عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سوچتی رہتی ہیں کہ ہمیں موو آن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو وہ اس کے لیے کوئی پراپر سٹینڈ نہیں لے سکتی. لیکن اس بہن کا, جن کا میں نام نہیں لے سکتی, لیکن ان کا مجھے بہت ہی اچھا سٹیپ لگا کہ انہوں نے خود کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیا. انہوں نے چلو رشتے کے لیے ایک ٹائم دیا, گیپ دیا کہ شاید یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے, لیکن جب ٹھیک نہیں ہوتی ہوئی لگی تو بجائے یہ کہ وہ اس میں ہی برداشت کریں, انہوں نے اپنے آپ کو خلا کے لیے یا ڈیورس کی طرف لے جانا بہتر سمجھا. کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ اس دوران میں نے امیگریشن اور ڈیورس لائر سے مشورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ میں یو کے میں اپنے فائنینشیل اور لیگل رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتی ہوں. تو مطلب لیگلی ان کے لائرز نے ان کو سپورٹ کیا اس چیز میں. خیر یہ تھا ہمارا آج کا قصہ. انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم ملیں گے نئے قصے کے ساتھ. بائے.